پرانے ہو چکے عصبی الارمز یعنی آؤٹ آف ڈیٹ نیورل الارمز. ایسے عصبی یا نیورل الارمز کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ امیگڈلا جو فوری پیغام بھیجتا ہے وہ اکثر حالات کے مطابق نہیں ہوتا یا پرانا ہو چکا ہوتا ہے. یہ مسئلہ خاص طور پر ہمارے جدید معاشرتی ماحول میں زیادہ نمایاں ہوتا ہے. چونکہ امیگڈلا جذباتی یادداشت کا ذخیرہ ہے، یہ حالات کا موازنہ ماضی کے تجربات سے کرتا ہے اور بعض اوقات ایسی خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے جو حقیقت میں درست نہیں ہوتی. ڈاکٹر ڈمیشیو کا موقف ہے کہ کچھ لوگوں کے فیصلے اس قدر خراب ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی جذباتی تعلیم یعنی ایموشنل لرننگ سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں. سوچ اور جذبات کے درمیان تعلق کا نقطہ پری فرنٹل امیگڈلا سرکٹ ہوتا ہے جو ہمارے زندگی بھر کے پسند اور ناپسند کے ذخیرے کا ایک اہم دروازہ ہے. اگر امیگڈلا میں جذباتی یادداشت منقطع ہو جائے تو پھر جو کچھ بھی نیو کارٹیکس میں زیر غور ہو وہ ماضی سے جڑے جذباتی رد عمل کو متحرک نہیں کر سکتا. ہر چیز ایک بے رنگ غیر جانبداری میں ڈھل جاتی ہے. ایک ایسا محرک یعنی سٹیمولس، چاہے وہ ایک پسندیدہ پالتو جانور ہو یا کوئی ناپسندیدہ شخص، اب مزید کشش یا نفرت پیدا نہیں کرتا. ایسے مریض اپنی تمام جذباتی تعلیم کو بھول چکے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اب ان جذباتی یادداشتوں تک رسائی حاصل نہیں رہتی جو امیگڈلا میں محفوظ ہوتی ہیں. جذبات، ذہانت اور فیصلہ سازی. اس طرح کی شہادت ڈاکٹر ڈمیشیو کو ایک حیران کن نتیجے پر پہنچاتی ہے. احساسات یعنی فیلنگز عقلی فیصلوں کے لیے ناگزیر یعنی انڈسپینسیبل ہوتے ہیں. جب جذبات ہمیں صحیح سمت میں دھکیلتے ہیں تو منطق یعنی لاجک بہترین استعمال میں آ سکتی ہے. دنیا ہمیں اکثر پیچیدہ انتخابات کا سامنا کرواتی ہے، جیسے ریٹائرمنٹ کے لیے سرمایہ کاری کہاں کریں، کس سے شادی کریں. ایسے مواقع پر زندگی کا جذباتی سبق جیسے کسی مالی نقصان یا تکلیف دہ جدائی کی یادداشت ہمارے فیصلے کو بہتر بناتا ہے، غیر ضروری آپشنز کو ختم کرتا ہے اور ابتدا میں ہی کچھ آپشنز کو نمایاں کر دیتا ہے. اس طرح ڈاکٹر ڈمیشیو کہتے ہیں کہ جذباتی دماغ استدلال یعنی ریزننگ میں اتنا ہی ملوث ہوتا ہے جتنا کہ منطقی دماغ، لہٰذا جذبات عقلیت کے لیے بھی اہمیت رکھتے ہیں. سوچ اور احساس کے اس رقص میں جذباتی صلاحیت ہمیں ہر لمحے کے فیصلے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے. یہ عقلی دماغ کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر کام کرتی ہے، سوچ کو قابل یا معذور بنانے میں مدد دیتی ہے. اس طرح سوچنے والا دماغ بھی ہمارے جذبات میں کردار ادا کرتا ہے، سوائے ان لمحوں کے جب جذبات قابو سے باہر ہو جائیں اور جذباتی دماغ بے لگام ہو جائے. عقل اور جذبات کا امتزاج. ہم ایک لحاظ سے دو دماغوں اور دو قسم کی ذہانت کے مالک ہیں، عقلی ذہانت یعنی ریشنل انٹیلیجنس اور جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس. زندگی میں ہم کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ صرف آئی کیو پر منحصر نہیں ہوتا بلکہ جذباتی ذہانت پر بھی ہوتا ہے. حقیقت میں عقل جذباتی ذہانت کے بغیر اپنی بہترین کارکردگی نہیں دکھا سکتی. جب نیو کارٹیکس، امیگڈلا اور پری فرنٹل لوبز ایک دوسرے سے صحیح طریقے سے جڑ کر کام کرتے ہیں تو جذباتی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے اور عقلی صلاحیت بھی بہتر ہو جاتی ہے. جذبات اور عقل میں توازن. یہ نقطہ نظر پرانے نظریوں کو الٹ دیتا ہے جو کہتا تھا کہ عقل کو جذبات سے آزاد ہونا چاہیے، بلکہ نیا نظریہ سر اور دل کے درمیان ہم آہنگی پر زور دیتا ہے. اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ جذبات کو ذہانت سے کیسے استعمال کیا جائے. ایسے اعصابی الارمز کا ایک نقصان یہ ہے کہ امیگڈلا جو فوری پیغام بھیجتا ہے وہ بعض اوقات غلط یا پرانا ہو سکتا ہے، خصوصاً انسانی معاشرتی دنیا میں. چونکہ امیگڈلا جذباتی یادداشت کا ذخیرہ ہے، یہ تجربات کا تجزیہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ موجودہ صورتحال ماضی سے کتنی مماثلت رکھتی ہے. اس کا طریقہ کار تقابلی یعنی ایسوسیٹیو ہوتا ہے. اگر کسی موجودہ صورتحال کا کوئی بنیادی عنصر ماضی سے ملتا جلتا ہو تو یہ اسے میچ قرار دے دیتا ہے. اسی وجہ سے یہ سرکٹ ناقص یعنی سلوپی ہوتا ہے. یہ تصدیق سے پہلے ہی رد عمل پیدا کر دیتا ہے. یہ پرانے جذبات، خیالات اور رد عمل کو دہرانے کا حکم دیتا ہے، چاہے وہ کسی مدھم سی مشابہت پر ہی کیوں نہ مبنی ہوں. فرض کریں ایک سابقہ فوجی نرس جو جنگ کے دوران خوفناک زخموں کی دیکھ بھال کر چکی تھی، اچانک ایک ڈراؤنے، نفرت آمیز اور گھبراہٹ بھرے احساس میں مبتلا ہو جاتی ہے. یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب وہ
برسوں بعد اپنی الماری کا دروازہ کھولتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کا ننھا بچہ وہاں ایک گندے ڈائپر کو چھپا کر رکھ چکا ہے۔ چند معمولی مشابہتیں ہی کافی ہوتی ہیں کہ امیگڈلا اسے کسی پرانے خطرے سے جوڑ دے اور ہنگامی الرٹ جاری کر دے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پرانی یادیں نہ صرف بحران کو متحرک کر سکتی ہیں بلکہ پرانے رد عمل کو بھی واپس لا سکتی ہیں جو اب متروک یعنی آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں۔ ایسے لمحات میں جذباتی دماغ کی غیر یقینی ایک اور مسئلے سے جڑی ہوتی ہے۔ بہت سی طاقتور جذباتی یادداشتیں زندگی کے ابتدائی چند سالوں کی ہوتی ہیں، خاص طور پر بچپن میں والدین اور بچے کے تعلقات میں پیدا ہونے والے اتار چڑھاؤ۔ یہ مسئلہ شدید صدموں یعنی ٹراماز کے معاملے میں زیادہ سنگین ہوتا ہے، جیسے بیٹنگز یعنی مار پیٹ اور نیگلیکٹ۔ امیگڈلا اور ابتدائی یادداشت بچپن کے ابتدائی دور میں دیگر دماغی ڈھانچے جیسے ہپوکیمپس جو بیانیہ یادداشت یعنی نیریٹو میموری کے لیے اہم ہے اور نیوکارٹیکس جو منطقی سوچ یعنی ریشنل تھاٹ کی نشست ہے ابھی پوری طرح ترقی نہیں کر پاتے، لیکن امیگڈلا پیدائش کے وقت ہی تقریباً مکمل بن چکی ہوتی ہے اور یہ سب سے پہلے جذباتی تجربات کو ذخیرہ کرتی ہے۔ ابتدائی جذباتی یادداشتیں اور ان کا اثر۔ لیوڈوکس کا کہنا ہے کہ بچپن میں امیگڈلا کی سرگرمی ہماری جذباتی زندگی کے بنیادی نقشے یعنی بلو پرنٹس بناتی ہے۔ یہ ابتدائی جذباتی اسباق اتنے طاقتور اور پیچیدہ ہوتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد ان کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ یادداشتیں الفاظ کے بغیر امیگڈلا میں ذخیرہ ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ جذباتی یادیں اس وقت بنتی ہیں جب بچے کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، اس لیے جب یہ یادیں کسی لمحے دوبارہ متحرک ہوتی ہیں تو ان کے جواب میں کوئی واضح عقلی سوچ موجود نہیں ہوتی، بلکہ ایک بے ساختہ جذباتی رد عمل ہم پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم بعض اوقات اپنی جذباتی شدت کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں، کیونکہ یہ اکثر بچپن کی کسی بھولی بسری یاد سے جڑی ہوتی ہیں جب ہمیں دنیا کی سمجھ نہیں تھی اور ہم اپنے احساسات کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے ہم بعض اوقات اپنی جذباتی شدت کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں، کیونکہ یہ اکثر بچپن کی کسی بھولی بسری یاد سے جڑی ہوتی ہیں جب ہمیں دنیا کی سمجھ نہیں تھی اور ہم اپنے احساسات کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے تھے۔